اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر جو نعمتیں عطا کی ہیں، ان نعمتوں کا ایک بڑا جز، ان نعمتوں کا ایک بڑا کردار ہمارے اور آپ کے والدین کی شکل میں ہوا کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت کے ساتھ فرمایا، لا يجزي ولد والدا الا ان يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه، یعنی دنیا کے اندر کوئی اولاد اپنی ماں اور باپ کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتا ہے۔ ایک ماں اپنے اولاد کے لیے جو کردار ادا کرتی ہے، ایک باپ اپنے اولاد کے عروج و ارتقاء کے لیے، آرام و راحت کے لیے، سرور و انبساط کے لیے، خوشی اور مسرت کے لیے جو قربانیاں پیش کرتا ہے، ایک اولاد ان کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ اسی لیے ابو بردہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس ایک ایسا شخص پہنچتا ہے جو اپنی ماں کو اپنی پیٹھ پر لاد کر کے، اپنی ماں کو اپنی پیٹھ پر لاد کر کے خانہ کعبہ کا 7 چکر طواف کراتا ہے۔ خانہ کعبہ کا 7 چکر کرانے کے بعد وہ شخص عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس پہنچتا ہے اور یہ کہتا ہے، یہ بتائیے کہ کیا میں نے اپنی ماں کا، اپنے باپ کا حق ادا کر دیا؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے حیرت و استعجاب کی روشنی میں جواب دیتے ہیں کہ تم اپنے والدہ، اپنی ماں کے حقوق کی ادائیگی کی بات کر رہے ہو؟ وہ ماں جو ولادت کے وقت، پیدائش کے وقت جو تکلیف اور درد کا احساس کرتی ہے، جس تکلیف کا احساس کرتی ہے، جن شدائد و مصائب سے گزرتی ہے، تم اس کی ایک آنکھ کا بدلہ بھی نہیں چکا سکتے ہو، تم اس کے ایک درد کا بدلہ تک نہیں چکا سکے ہو، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ تم نے اپنی ماں کو خانہ کعبہ کا 7 چکر اپنی پیٹھ پر لاد کر کے کرا دیا، گویا کہ تم نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے زجر و توبیخ کیا، ڈانٹا اور کہا تمہارا یہ تصور باطل ہے، کہا تمہاری یہ فکر باطل ہے، کیسے تم اپنی ماں کا حق ادا کر سکتے ہو؟ اس لیے عزیزان گرامی، ہماری آئلی زندگی کے سب سے بڑے کردار، سب سے بڑے حصے دار اور سب سے بڑے جز ہمارے ماں اور باپ ہوا کرتے ہیں۔ جب ہماری ماں، ہمارے والدین، ہمارے باپ جوان ہوتے گئے، توانا ہوتے گئے، چلنے پھرنے کی طاقت و قوت ہوتی گئے، دست و بازو میں توانائی ہوتی گئے، تو ایسی صورت میں ہم کو خوش کرنے کے لیے، اولاد کو خوشی میں دیکھنے کے لیے، اولاد کی خوشی کے لیے وہ ساری کی ساری قربانیاں پیش کرتے ہیں جو ایک مربی کو کرنا چاہیے، جو ایک محسن کو کرنا چاہیے۔ لیکن افسوس اس وقت ہوتا ہے جب یہ ماں، یہ باپ بڑھاپے کو پہنچتے ہیں، تو ہم ہو، ہمارا سماج ہو، ہماری سوسائٹی ہو، ان کو بوجھ تصور کرتی ہے، ان کو بوجھ تصور کرتی ہے کہ بوجھ اس قدر ہے کہ اگر ایک ماں نے 10 بیٹوں کو اکیلے پال دیا، اگر ایک باپ نے 10 بیٹوں کو، 10 بیٹیوں کو اکیلے پال دیا، عزیزان گرامی مجھے کہنے دیا جائے، ایسی صورت میں ایک بیٹا صرف اپنی ماں کی پرورش نہیں کر سکتا، ایک بیٹا اپنے باپ کی صرف پرورش نہیں کر سکتا، ایک ماں تھک کر کے، ایک ماں پورے طور سے اپنے آپ کو تھکا کر کے 10 بیٹوں کو پالتی، مکمل اولاد کو پالتی ہے، لیکن جب یہ ماں آپ کی خدمت کی محتاج ہو گئی، آپ کی توجہ کا محتاج ہو گئی، ایسی صورت میں بٹوارا ہونے لگتا ہے۔ ماں کو ہفتے میں 1 دن میں کھلاؤں گا، 2 دن تم کھلاؤ گے، 4 ہفتے کے بعد میری
آمادہ نہیں ہوتے ہیں، عزیزان گرامی بہت بڑے خسارے کی بات ہوگی، بہت بڑے نقصان کی بات ہوگی۔ اسی لیے زمانے جاہلیت میں ہوا کرتا تھا کہ زمانے جاہلیت میں جب ماں بوڑھی ہو جاتی تھی، جب باپ بوڑھے ہو جاتے تھے، تو ایسی صورت میں زمانے جاہلیت کی عورتیں اپنے ماں اور اپنے باپ کو پہاڑ پر لے جا کر کے چھوڑ آتے تھے۔ ان کے پیچھے یہ تصور ہوا کرتا تھا کہ اسی پہاڑ پر بھوکے پیاسے تڑپتے تڑپتے مر جائیں گے یا جانوروں کی خوراک بن جائیں گے، لیکن ہمارے دروازے پر، ہمارے در پر یہ دستک نہیں دے سکتے۔ عزیزان گرامی یہ زمانے جاہلیت کا تصور تھا۔ آج جب ہم ایسے زمانے میں، ایسے دور میں زندگی گزار رہے ہیں، جو زمانہ، جو دور تعلیم یافتہ دور کہا جاتا ہے، لیکن بدترین سے بدترین سلوک والدین کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی اگر آپ کے ذہن میں تصور آئے یا خیال ہے کہ ایک طرفہ بات کی جا رہی ہے تو تھوڑا میرا ساتھ دیں گے، تو آپ کے سامنے دونوں پہلو کو بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ کمیاں ایک طرف سے نہیں، کمیاں دونوں طرف سے ہیں، لیکن والدین ہر حالت میں شریعت اسلامیہ نے کہا، جیسا کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کیا، علمنی یا رسول اللہ، علمنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھے آپ ایسی چیز کی تعلیم دیجئے، ایسے عمل کی تعلیم دیجئے کہ جب میں اس عمل کو انجام دوں تو ایسی صورت میں میرا داخلہ جنت کے اندر ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزوں کی طرف رہنمائی کیا، اسی میں آپ نے فرمایا اطع والدیک، یا معاذ اطع والدیک، اے معاذ تم اپنے ماں اور باپ کی فرما برداری کرو، وَإِنْ أَخْرَجَاكَ مِنْ مَالِكَ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ هُوَ لَكَ، گرچہ تمہارے والدین، تمہاری ماں، تمہاری اور تمہارے باپ تمہیں تمہاری پراپرٹی سے، تمہاری جائیداد سے بے دخلی کیوں نہ کرتے، تم کو جو حق ملنا چاہیے، اگر وہ حق بھی تم کو تمہاری ماں نہیں دے رہی ہے، تمہارے باپ نہیں دے رہے ہیں، پھر بھی ہر صورت میں تمہیں والدین کی فرما برداری کرنی ہے۔ اس لیے کہ شریعت مطہرہ کہتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، یعنی ہر حالت میں باپ کی، ہر حالت میں ماں کی اتباع کرنی ضروری ہے۔ عزیزان گرامی آپ قرآن کریم کی آیت کریمہ سورہ اسراء کے اندر اللہ رب العالمین نے بڑے تفصیل کے ساتھ بیان کیا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اس آیت کریمہ کو بہت غور سے آپ پڑھیے اور اس کے ایک ایک لفظ پر غور کیجیے کہ قرآن کریم کے بیان کرنے کا انداز اور لفظ لہجہ کیا ہے، کیا اسلوب ہے، کیا باریکی ہے، کیا نگاہ قرآن کریم پیش کر رہا ہے۔ قرآن نے کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، سب سے پہلے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنی ربوبیت کے بعد، اپنی وحدانیت کے بعد، اپنی عبادت کے بعد اللہ رب العالمین نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے آخر ایسا کیوں؟ اس کے مفسرین نے مختلف جوابات دیے ہیں۔ پہلا جواب یہ دیا ہے کہ جس طریقے سے اللہ رب العالمین حقیقی خالق اور مالک ہے، اللہ رب العالمین نے ہم کو حقیقت میں پیدا کیا ہے، حقیقی مالک وہی ہے، اس دنیا میں آنے کا بنیادی ذریعہ اللہ رب العالمین کے بعد ہمارے ماں اور باپ ہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے اپنی عبودیت کے بعد والدین کے ساتھ احسان سلوک کرنے کا حکم دیا۔ اسی طریقے سے دوسرا جواب مفسرین نے دیا کہ جس طریقے سے ایک باپ، ایک ماں اپنے بیٹے کے ساتھ قربانیاں پیش کرتے کرتے نہیں تھکتی ہے، ایک باپ پوری قربانیاں دیتے دیتے نہیں تھکتا ہے، بیٹے کی ساری ضروریات کی تکمیل اور حوائج کو پورا کرتے کرتے نہیں تھکتا ہے، اللہ رب العالمین بھی ایسے ہی جیسے اللہ رب العالمین نہیں تھکتا ہے، ایسے ہی ماں اور باپ بھی بچوں کی تمناؤں اور آرزوؤں کی تکمیل کرتے کرتے نہیں تھکتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے اپنی عبودیت کے بعد ایک والدین کا ذکر کیا ہے۔ اسی طریقے سے تیسرا جواب مفسرین کرام نے یہ دیا کہ جس طریقے سے اللہ رب العالمین بندوں پر ڈھیر سارے انعامات دیتا ہے، ڈھیر سارے انعامات نوازتا ہے،
لیکن اپنی قربانیوں کا صلہ نہیں مانگتا ہے اولاد سے، اپنی قربانیوں کا بدلہ اولاد سے نہیں مانگتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ یہ وجہ ہوئی کہ اللہ رب العالمین نے اپنی عبودیت کے بعد ماں کا تذکرہ، باپ کا تذکرہ کیوں کیا ہے؟ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بڑا باریک نقطہ بیان کیا، کہا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ۔ عزیزان گرامی، آیت کریمہ پر غور کیجیے۔ قرآن پڑھنے والی کتاب ہے، قرآن تعویذ لٹکانے والی کتاب نہیں، تبرک والی صرف کتاب نہیں ہے، قرآن کو صرف کپڑے میں لپیٹ کر کے داخل حصہ بنانے والی کتاب نہیں ہے، قرآن ہماری زندگیوں میں انقلاب برپا کرنے والی کتاب ہے، ہماری زندگیوں میں بدلاؤ پیدا کرنے والی کتاب ہے، ہم کو شرک کی غلاظت سے توحید کے راستے پر لا کر کے کھڑا کرنے والی کتاب ہے۔ اور ایسی کتاب کو آج ہم نے تاکہ سے کسی نے نسیہ بنا دیا ہے۔ عزیزان گرامی، ہمارے اہل حدیثوں کا معاملہ پھر یہ ہے کہ اہل حدیث تو قرآن پڑھتا ہی نہیں، اہل حدیث تو قرآن کی تلاوت کرتا ہی نہیں ہے۔ اہل حدیث کے گھروں میں جو قرآن کپڑوں میں لپیٹ کر رکھا جاتا ہے، سب سے اوپر والے طاق میں رکھا جاتا ہے، سب سے اوپر والی الماری میں رکھا جاتا ہے۔ اگر کبھی پڑھنے کی توفیق بھی اللہ رب العالمین دے تو کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے چلو اتنے اوپر ہے کون اٹھانے جائے گا، چھوڑو کل تلاوت کر لیں گے، پورا سال ضائع ہو جاتا ہے۔ قرآن پڑھنے والی کتاب۔ صحابہ کرام کے پاس کوئی دوسری طاقت نہیں تھی، کوئی دوسری دولت نہیں تھی، پوری دنیا کو اپنے سامنے جھکا دیا تھا، اپنے پیروں پر جھکا دیا تھا، دنیا ان کی پاور، ان کی طاقت کو ماننے پر آمادہ ہو چکی تھی، کوئی طاقت نہیں تھی، کوئی طاقت نہیں، صرف کی کتاب اللہ اور سنت رسول کو اپنا حفظ جا بنایا تھا۔ پوری دنیا ہم کو دے دیا تھا، پوری دنیا ہم کو دے دیا۔ 57 ممالک کو صحابہ کرام نے دیا، 57 مسلم ممالک ہیں، ان کی سے لے کر آئے۔ صحابہ کرام کی قربانیاں تھیں، قربانیاں کیا تھی؟ صرف اور صرف قرآن کی بدولت تھی۔ یہ قرآن پڑھنے والی کتاب ہے۔ کہنا کیا چاہتا؟ اللہ نے کہا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَوْ أَحَدُهُمَا كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ۔ قرآن کی تعبیر دیکھیے، قرآن کو اللہ رب العالمین کو تو ہمارے اور آپ کے فہم اور بصیرت کی بنیاد پر تو یہ کہنا چاہیے تھا اللہ رب العالمین کو کہ اگر ماں اور باپ دونوں بڑھاپے میں پہنچ جائیں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک پہنچ جائے، پہلے اللہ رب العالمین کو کلاہما پیش کرنا چاہیے تھا، اس کے بعد اللہ رب العالمین احدہما پیش کرتا، لیکن قربان جائیے اللہ رب العالمین کی ذات پر اللہ رب العالمین نے اس تعبیر کو پیش کر کے ایک بڑا میسج اولاد کو دیا ہے، ایک بڑا میسج بچوں کو دیا ہے کہ اے لوگوں، اے بچوں، کہ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا، اگر ماں اور باپ میں سے کوئی ایک، پہلے کہا احدہما، بعد میں کلاہما کہا، نقطہ کیا ہے؟ کہا کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے، کیوں؟ اس اور بعد میں کہا کلاہما، دونوں جب پہنچ جائیں، اس کے پیچھے باریک نقطہ یہ ہے کہ جب ماں زندہ ہوتی ہے، باپ زندہ ہوتے ہیں، ماں اپنی تکلیف باپ سے کہہ لیتی ہے، باپ اپنی تکلیف ماں سے کہہ لیتا ہے، باپ اپنی خوشی کا اظہار ماں سے کر لیتا ہے، ماں اپنی خوشی کا اظہار باپ سے کر لیتی ہے، دونوں ایک دوسرے سے اپنے غم اور خوشی کو شیئر کر لیتے ہیں، اپنے اوپر آنے والی مصیبتوں کو جھیل لیتے ہیں، ایک دوسرے میں اپنے غم کو بانٹ دیتے ہیں، لیکن جب ماں تنہا اکیلے رچ گئی، باپ تنہا اکیلے رچ گیا، عزیزان گرامی، وہ ماں کس کے پاس جا کر کے اپنی حالت کو پیش کرے گی؟ وہ باپ کس کے سامنے جا کر کے اپنی ضرورت کو پیش کرے گا؟ لہذا اے لوگوں، اے اولادوں، اگر ماں اکیلے ہے پر اسی صورت میں تمہاری توجہ زیادہ ہونی چاہیے، اس لیے ماں کسی سے اپنی ضرورت کہہ نہیں سکتی ہے، باپ اپنی ضرورت کسی سے کہہ نہیں سکتا ہے، کسی کے سامنے آنسو گرا نہیں سکتا ہے، کسی کے سامنے رو نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ جوڑا جا چکا ہے، اس لیے کہ باپ کا انتقال ہو چکا ہے۔ ماں روئے تو کس کے پاس روئے؟ بہو کے پاس رو رہی ہے تو بہو ڈانٹ رہی ہے، بیٹا کے پاس رو رہی ہے تو بیٹا ڈانٹ رہا ہے، بیٹے کے پاس ضرورت پیش کر رہی ہے تو بیٹا اپنی بیوی کی ضرورت کو مقدم کر رہا ہے۔ کس کے پاس جائے گی ماں؟ یہ ماں جائے تو کس کے
صورت میں ہماری توجہ پہ زیادہ مستحق ہے، ہماری توجہ پہ زیادہ مستحق ہے۔ ماں کے سر میں تکلیف ہے، ماں کے پیٹ میں تکلیف ہے، ماں کی کمر میں تکلیف ہے، ماں دبا کے لیے کس سے کہے گی باپ زندہ ہوگا، ماں باپ سے کہہ دے گی، باپ بیٹے سے کہہ دے گا، لیکن ماں اکیلے تڑپ رہی ہے، کس سے کہے گی؟ قرآن قربان چاہیے قرآن کی تعبیر، قرآن کی یہ تعبیر کتنی نرالی تعبیر ہے۔ قرآن جہاں اپنے معانی کے اعتبار سے معجزہ ہے، قرآن اپنے الفاظ و تعبیرات کے اعتبار سے بھی معجزہ ہے۔ جو تعبیر پیش کر رہا ہے کہا اما یبلغن عندک الکبر، اسی لیے سیدھا گرامی صحابی رسول عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس، صحابی رسول عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس ایک شخص آتا ہے اور بڑا عجیب و غریب سوال کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں نے ایک بچی کو نکاح کا پیغام، شادی کا پیغام دیا اور اس بچی نے میرے نکاح اور شادی کے پیغام کو رد کر دیا، قبول نہیں کیا۔ اسی بچی کو فلاں شخص نے، دوسرے شخص نے نکاح کا پیغام دیا اور وہ بچی راضی ہوئی۔ مجھے غیرت آ گئی کہ اس لڑکی نے میرے پیغام نکاح کو رد کر دیا اور فلاں شخص کے نکاح کے پیغام کو قبول کر لیا۔ مجھے غیرت آ گئی اور میں نے جا کر کے اس بچی کا قتل کر دیا ہے۔ یہ بتائیے اب میرے لیے کیا راستہ ہے؟ اب میرے لیے کون سا راستہ ہے؟ میں قتل کر چکا ہوں، میں قاتل ہوں، قتل کر چکا ہوں اور قتل عمد کیا ہوں، جان بوجھ کر قتل کیا۔ کیا میرے پاس کوئی سبیل ہے، کوئی راستہ ہے نجات؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے پوچھا کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ اور عبداللہ بن عباس کے پاس مشہور تابعی عطا بن یسار رحمہ اللہ ہے، عطا بن یسار رحمہ اللہ تشریف فرماتے بیٹھے ہوئے تھے، کہا کہ وہ پوچھ رہا ہے قتل کے بارے میں اور آپ اس کی ماں کے تعلق سے سوال پوچھ رہے، کیا معاملہ ہے؟ دونوں میں کوئی مطابقت نہیں ہے، کوئی ربط نہیں، سوال کچھ اور ہے، کچھ اور ہے۔ آپ وہ پوچھ رہا ہے کہ میں نے قتل کیا ہے، کوئی راستہ ہے نجات کا؟ عبداللہ بن عباس نے کہا کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ عطا بن یسار نے کہا کیا نسبت ہے؟ عبداللہ بن عباس جس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا تھا اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل۔ یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اتنے سیرت، اتنے چالاک اور اتنی گہرا علم رکھتے تھے۔ آپ کو خبر ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما عمر بن خطاب کے کیبنٹ میں ہوا کرتے تھے، ان کی عمر 12 سال کی ہوتی تھی، جہاں بڑے بڑے صحابہ کرام کبار صحابہ عبد الرحمن بن عوف جیسے لوگ عمر بن خطاب کے کیبنٹ میں ہوا کرتے تھے، ان کے مجلس شورا کے اندر ہوا کرتے تھے۔ بعض صحابہ کرام کو اعتراض ہو گیا کہ ان لہو ابناء مثلہ، بخاری کی روایت، یہ تو ہمارے بیٹوں جیسا ہے، چھوٹی عمر کا ہے، ہمارے بیچ میں آپ بیٹھاتے تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس کا علم بہت زیادہ ہے، اس کے علم کی وجہ سے ہم اپنے مجلس میں بیٹھا تھے۔ یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سائل سے کہا، اس قاتل سے کہا، یا عطا بن یسار رحمہ اللہ کو جواب دیتے ہوئے کہا انی لا اعلم عملا اقرب الی اللہ عز وجل من بر الوالدہ۔ اس روئے زمین پر والدین کی خدمت بھی یا ماں کی خدمت سے بڑی کوئی نیکی میں نہیں جانتا۔ اگر کوئی نیکی اس کے گناہ کو دھل سکتی ہے، مجھے امید ہے والدین کی ماں کی خدمت کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کی مغفرت کر دے گا۔ عزیزان گرامی، ماں کی قدر کرنا چاہیے۔ اولاد پر والدین کے کیا حقوق ہیں؟ خدمت و تابعداری واجب اور ضروری ہے جب تک شرک، معصیت اور سیئہ برائی کا حکم نہ دے، شریعت کے خلاف کسی چیز کا حکم نہ دے، ایسی صورت میں ہر حالت میں ان کی خدمت و تابعداری لازم اور ضروری۔ اسی لیے صحیح الجامع کی روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں ایک سائل آیا
اور کہا اللہ کے رسول انی اصبت ذنبا عظیما، بہت بڑا گناہ کر بیٹھا، بہت بڑا گناہ کر بیٹھا، فہل لی من توبہ، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حل لک منہ، کیا تمہاری ماں باحیات ہے؟ کہا کہ نہیں۔ کہا حل لک من خالہ، کیا تمہاری خالہ زندہ ہے؟ قال فبرھا، جاؤ جاؤ اپنی ماں کی خدمت، اپنی خالہ کی خدمت کرو، اس لیے کہ الخالہ بمنزلۃ الام، اس لیے خالہ ماں کے قائم مقام اور درجے میں ہوا کرتی ہے۔ یہ ماں کا قائم مقام، یہ ماں کی اہمیت، ماں کی فضیلت، ماں کی حیثیت ہے۔ جانے کے نام تو میں بھی یہ عرض کر رہا تھا کہ ہماری آئینی زندگی کے سب سے بڑے کردار ہمارے والدین والدین ڈھیر سارے قربانیاں پیش کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں معاویہ بن جہمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، سنن نسائی کی روایت ہے کہ میرے باپ جہمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اردت ان اغزو وقد جئت استشیرک، میں غزوہ کرنا چاہتا ہوں، جہاد میں جانا چاہتا ہوں، اعلاء کلمت اللہ کے لیے لڑنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حل لک منہ، کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ کہا ہاں۔ قال فالزمها فإن الجنة تحت رجليها، ماں کی خدمت و تابعداری کو لازم پکڑو، اس لیے کہ جنت وہی ہے۔ دوسری روایت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ بھی سنن میں صحیح کی روایت، کہتے ہیں ایک صحابی رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فاستأذنه فی الجہاد، جہاد کے بارے میں اجازت طلب کیا کہ جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احی والداک، کیا تمہاری ماں زندہ ہے، تمہارے باپ زندہ ہے؟ کہا ہاں۔ کہا جاؤ جہاد کرنا چاہتے ہو، جہاد کا ثواب لینا چاہتے ہو، ماں کی خدمت و تابعداری کرو، باپ کی خدمت و تابعداری کر لو۔ جہاد یہاں موجود ہے اس لیے کہ باپ کی غلاظت کو صاف کرنی ہے، باپ کی گندگی کو صاف کرنی ہے، ماں کی گندگی کو صاف کرنی ہے، ماں کے کپڑے کو دھلنا ہے۔ نفس کا بہت بڑا جہاد ہے، بہت مشکل کام ہے۔ اسی لیے مجاہد بن جبر جو مشہور تابعی ہیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے مشہور شاگرد ہیں، وہ کہتے ہیں اگر ایک لڑکے کو والدین یا والدین میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ رہا ہے، اگر ایک بچے کو ماں کی غلاظت، ماں کی گندگی بھی صاف کرنے کی ضرورت پڑے، باپ کی غلاظت اور گندگی بھی صاف کرنے کی ضرورت پڑے، تو ایسی صورت میں ماں کی غلاظت، باپ کی غلاظت بھی اسے صاف کرنی ہوگی۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے اس کے بعد کیا کہا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، اف تک بھی نہیں کہنا، اف تک بھی نہیں کہنا۔ اف کیا ہے؟ بھئی ماں نے کوئی جملہ کہا، باپ نے کوئی جملہ کہا اور آپ کو جملہ اچھا نہیں لگا، آپ نے سے کہتے ارے افسوس کا اظہار کر دیا، کچھ نہیں کہا، آپ نے صرف اتنا کہہ دیا، وہ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ شریعت نے اس کو بھی حرام کرا دیا۔ اس لیے حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لو علم اللہ شیء من العقوق ادنى من اف لحرمه، اگر اللہ رب العالمین کے ہاں اف سے بھی ادنا اور کم تر کوئی درجہ معصیت اور نافرمانی کا ہوتا تو اللہ رب العالمین اسے بھی حرام قرار دے دیا۔ کتنا کہا ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما۔ قول کریم، قول کریم کیا ہے؟ اس سلسلے میں سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ قول العبد المذنب للسید الفظ، یعنی ایک ایسا غلام جو غلطی کر بیٹھا ہے، جو جرم کر بیٹھا ہے، مجرم ہے، گنہگار ہے، ایسا غلام جو مجرم ہے، گنہگار ہے، اپنے سخت ترین آقا اور سردار کے سامنے کس انداز میں کھڑا ہوتا ہے، کس انداز میں گفتگو کرتا ہے، اسی انداز میں گفتگو کرنی ہے۔
باپ کے سامنے سینہ نہیں تاننا ہے، باپ کے سامنے اکڑ کے نہیں چلنا ہے، باپ کی آواز پر آواز نہیں بلند کرنی ہے۔ عزیزان گرامی، موضوع نہایت خطرناک ہے، بہت تفصیل طلب ہے، بہت سارے شق ہیں اس کے، اور اسی میں آپ اس چیز کو دیکھیں کہ عام طور سے سماج میں یہ ہے، ایک باپ بہو لانے کے لیے ڈھیر ساری کوششیں کرتا ہے، ڈھیر ساری کوششیں کرتا ہے، بہت سارے شادیانے بجاتا ہے، خوشیاں مناتا ہے کہ ہمارے گھر میں بہو آنے والی ہے۔ سماج میں کیا تصور ہے؟ آج لڑکیاں تھوڑی سی تعلیم یافتہ کیا ہو رہی ہیں، اپنے آپ کو ماڈرن دور کے حوالے کرتی جا رہی ہیں، اور گھر میں پہنچتے ہی فوراً اپنے حقوق کا مطالبہ شروع کر دیتی ہے۔ یہ میرے شوہر کا ہے، میں آپ کی خدمت نہیں کر سکتی۔ شوہر یعنی ساس کی سسر کی خدمت کرنا ہمارے لیے ضروری نہیں، ہم نہیں کر سکتے۔ آپ کا بیٹا ہے، آپ کی خدمت کرے گا، ہم آپ کی بہو ہوتے ہوئے ہم آپ کی خدمت نہیں کر سکتے۔ غلط ہے یہ سوچ۔ شیخ صالح الفوزان رحمۃ اللہ حفظہ اللہ نے اس سلسلے میں جو فتویٰ دیا، کہا کہ اگر ایک شوہر اپنی بیوی کو اس بات کا حکم دے رہا ہے کہ مجھے ضرورت ہے کہ تو میرے ماں اور باپ کی خدمت کر، تو اسی صورت میں تجھے کرنا ضروری ہے۔ اور دلیل کیا ہے؟ دلیل جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری کی روایت، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سیدہ عورت سے شادی کیا، سیدہ عورت سے شادی کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ وہ شادی کر رہی ہے تو آپ نے فرمایا تزوجتم، تم نے شادی کیا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا کس سے شادی کی ہو؟ سیبا ام بکرا، باکرا سے کی ہو یا سیبا سے کی ہو؟ کہا سیبا سے کی ہو۔ کہا فحلا بکرا تلاعبها وتلاعب، تزاحمها وتزاحم، کیوں نہیں تم نے کسی باکرا سے کر لیا تو وہ تم کو کھلاتی، تم اس کو کھلاتے، تم اس کے ساتھ لطف اندوز ہوتے، وہ تمہارے ساتھ لطف اندوز ہوتی۔ اس سے ایک چیز اور معلوم ہے کہ بارات کا بہت زیادہ شوق ہے لوگوں کو۔ یہاں جابر بن عبداللہ نے شادی کر لیا، نبی کو خبر نہیں ہوئی، نبی کو پوچھنا پڑا کیا تم نے شادی کی ہے؟ نبی کی اتنی بڑی شخصیت، محترم شخصیت، کو کوئی خبر نہیں۔ یعنی بارات کا تصور غلط تصور ہے، ناجائز تصور ہے، غیر مسلموں کا کے تصورات میں سے ہندوانہ رسم ہے، غیروں کے افکار اور خیالات سے تعلق رکھتا ہے۔ اس لیے بارات لے جانا یہ صرف اور صرف ڈکیتی، یہ صرف اور صرف چوری ہے جو کھلے عام مہذب انداز میں کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا، کہا اللہ کے رسول میں اس لیے شادی نہیں کیا ہوں باکرا سے، اس لیے کہ جب میرے باپ عبداللہ کا انتقال ہوا تھا تو 9 بیٹیاں چھوڑ کر مرے تھے۔ بعض روایات کے اندر 7 کا تذکرہ ہے کہ 7 بیٹیاں چھوڑ کر کے میرے والد کا انتقال ہو گیا۔ اب ان بہنوں کی نگہداشت، ان کی حفاظت، ان کی رعایت اور ان کی دیکھ ریکھ میرے لیے بڑا مشکل کام تھا۔ اگر میں کسی باکرا لڑکی سے شادی کر لیتا تو اسی صورت میں وہ باکرا لڑکی میری بہنوں کی خدمت نہیں کر سکتی تھی، لیکن اللہ کے رسول میں نے سیبہ سے کیا، اس لیے کہ سیبہ عورت کے پاس تجربہ ہوتا ہے، اس کے پاس خبرہ ہوتا ہے، اپنے تجربے اور خبرے کی بنیاد پر وہ میرے بہنوں کی نگہداشت کرے گی، حفاظت کرے گی، ان کے چوٹیوں کو باندھے گی، ان کو نہلائے گی، ان کو پہنائے گی، ان کی تمام ضروریات کی تکمیل کرے گی۔ اتنی کرے تو رضی اللہ بمثلہن، اے اللہ کے رسول میں باکرا عورت کو لانے سے میں نے مغرور سمجھا، اس لیے کہ وہ امرأۃ تقوم علیہن وتصلحہن، ایسی عورت سے شادی کیا تاکہ اس کی نگہداشت کر سکے۔ یہ حدیث کیا بتا رہی ہے؟ یہ حدیث یہ بتا رہی ہے کہ جابر بن عبداللہ کی بیوی جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بہنوں کی خدمت کر رہی تھی۔ جب بہنوں کی خدمت جابر بن عبداللہ کی بیوی کر سکتی ہے تو ایک بہو اپنے ساس اور سسر کی خدمت کیوں نہیں کر سکتی؟ ایک ساس بیچاری تڑپتی رہتی، کتنی خوشی سے بیٹے کی شادی کرتی، لیکن جیسے کہ بہو آئی ایسی صورت میں ماحول پورے گھر کا تبدیل ہو جاتا ہے۔ طرفین سے معاملہ میں نے پہلے کہا، معاملہ طرفین سے، غلطیاں دونوں طرف سے ہے، گھروں میں ناجائزیاں ہیں۔ ابھی شیخ البیان سلفی رحمہ اللہ گھروں میں خوش
گرامی انہیں میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ جب شادی ہو جاتی ہے تو ماں اور باپ ٹیڑھا دیکھنے والا چشمہ پہن لیتے ہیں. جب بیٹی کی شادی ہو جاتی ہے تو ماں ایسا چشمہ پہن لیتی ہے, باپ ایسا چشمہ پہن لیتا ہے کہ بہو کی ہر چیز ٹیڑھی دکھتی ہے, ہر چیز. مثلا آپ کے گھر میں بیٹی بہن اگر وہ ایک گلاس دودھ لے کر کے جا رہی ہے اور بیٹی سے دودھ گر گیا تو ماں کہتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, غلطی سے ہاتھ لگ گیا ہوگا, پھسل گیا ہوگا, کوئی بات نہیں, چلو دوسرے دن دودھ آ جائے گا, کوئی بات نہیں. لیکن خدا نخواستہ اگر یہی غلطی ایک بہو سے ہو جاتی ہے عزیزان گرامی, پورے چھت پورے گھر کو جلا دیا جاتا ہے. ایک بہو کی عزت و آبرو کو نیلام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, ایک بہو کی عزت کو اچھالا جاتا ہے, ایک بہو کی عزت کو داغدار کیا جاتا ہے. اور یہ کہا جاتا ہے اگر بہو سے دودھ گر گیا, کیا تمہارا ہاتھ ٹوٹ گیا ہے کیا؟ تمہارا ہاتھ ٹوٹ گیا ہے کیا؟ تمہاری ماں نے اتنی سنسکار کو نہیں سکھایا, اتنی ادب اور تہذیب کو نہیں سکھایا, تمہارے باپ نے کیا سکھایا ہے, تمہارے خاندان کے لوگ ایسے ہیں, تمہارے قبیلے کے لوگ ایسے ہیں. یہ کون سا نظریہ ہے؟ بیٹے کو نظریہ بدلنے کی ضرورت نہیں ہے, ماں اور باپ کو بھی اپنا نظریہ بدلنے کی ضرورت ہے. کتنا بڑا فرق ہو رہا ہے, کتنا بڑا فرق ہو رہا ہے. اگر یہ بہو کہے میں خدمت نہیں کروں گی تو ایسی صورت میں جیسے آپ یہ تصور کر رہے ہیں, جیسے آپ یہ تصور کر رہے ہیں کہ آپ کی لڑکی آپ کے داماد کے ساتھ بیٹھ کر کے کھائے, وہاں تو آپ کو محبت دکھتی کہ کتنی اچھی محبت, میرا داماد میرے بیٹی سے کتنی محبت کر رہا ہے. لیکن جب بہو کے ساتھ بیٹا کھاتا ہے تو آپ تو یہ کہہ دیتی ہیں بیٹے نے تعویذ پہن رکھی ہے, بیٹے نے تعویذ پہن رکھی ہے, ساس نے کھول کر کے پلا دیا ہے, ساس نے نہ جانے کہاں سے جادو کرا دیا ہے. نظریہ غلط ہے, تصور باطل ہے. کسی نے تعویذ نہیں پہنایا, کسی نے کھول کر کے نہیں پہنایا. آپ کا دماغ خراب ہو گیا, دماغ پورے طور سے پنچر ہو چکا ہے, دماغ خرابی کی طرف جا رہا ہے. اگر آپ یہ سوچتی ہے آپ کی بیٹی عزت کے ساتھ اپنے میدے میں رہے, آنے والی بہو بھی کسی کی بیٹی, آنے والی بہو بھی کسی کی بیٹی ہے. اور میں یہ مانتا ہوں اگر کوئی ماں کوئی باپ اپنی بہو کو تکلیف دیتا ہے گویا کہ اپنے بیٹے کو تکلیف دیتا ہے. یہ میرا اپنا ماننا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب بیوی تکلیف میں ہوگی بیٹا خود ٹینشن میں آ جائے گا, کروں تو کیا کروں, میں ماں کو ڈانٹوں, بیوی کو ڈانٹوں, کیا کروں. یہ ہمارے گھروں کا رسم ہے عزیزان گرامی. تو میں یہ کہہ رہا تھا آپ ایک طرفہ معاملہ بننے کی خدمت و تابعداری لازم و ضروری ہے, خدمت و تابعداری کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی گھر کا ایک مضبوط حصہ دار, گھر کی ایک مضبوط اور مستحکم جز بہو ہوتی ہے. بہو کو جب آپ بہو بنا کر کے لائیں گے, بہو کو اگر عورت کی شکل میں لائیں گے تو وہ زحمت ہے, بہو کو عورت کی شکل میں لانے کی صورت میں مصیبت ہے. لیکن جب بہو کو صالحہ عورت کی صورت میں لائیں گے تو یقیناً وہ گھر جنت بنے گا. صالحہ نیک عورت کی شکل میں لائیں گے وہ گھر جنت بنے گا. اس لیے کہ شریعت مطہرہ نے کہا الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ. اور دوسری روایت کے اندر مسلم احمد کی روایت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربع من السعادہ, چار چیزیں سعادت مندی ہیں, چار چیزیں سعادت مندی ہیں. ان میں سے ایک چیز آپ نے فرمایا المرأة الصالحہ. المرأة الصالحہ کے بعد اللہ کے رسول نے کہا والمسکن الواسع, والمسکن الواسع, نیک بیوی اور بڑا گھر. اگر بیوی نیک نہیں ہے اور گھر بڑا ہے تو یقیناً وہ جنت نہیں, وہ زحمت ثابت ہوگی. اس لیے کہ آپ کے پاس دو دوست آ رہے ہیں, دو مہمان آ رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں تھوڑا دو کپ چائے بنا دو, گھر بڑا ہے, مہمان آ رہے ہیں, بیوی کہہ رہے نہیں میں نہیں بناؤں گی, جا کر کے آپ بنا لیجیے. کیا فائدہ ہے اس سے بڑے گھر سے, کیا فائدہ ہے اس سے بڑے گھر سے. اس لیے کہا المرأة الصالحہ والمرأة الغنی, بہترین سواری ہو, والجار الصالح, نیک اچھا پڑوسی ہو. اسی لیے عربوں میں کہا جاتا ہے الجار قبل الدار, الجار قبل الدار. گھر بسانے سے پہلے پہلے پڑوسی کو دیکھ لو, پڑوسی کیسے. عزیزان گرامی
یہ تھی باپ کے تعلق سے، ماں کے تعلق سے۔ ماں کی یقیناً بہت بڑی خدمات، اسی طریقے سے ایک بڑی ذمہ داری اولاد کی ہوتی ہے۔ باپ کا انتقال ہو رہا ہے، باپ کے انتقال کے بعد ایک بیٹے کی سب سے بڑی ذمہ داری اور ایک باپ کا حق یہ ہے کہ بیٹا اپنے باپ کی جائیداد اور پراپرٹی سے اگر باپ کے ذمہ قرض ہے تو اس قرض کی ادائیگی کرے، اس قرض کی ادائیگی کرے۔ قرض کی ادائیگی کے بعد یہ میراث میں پڑھنے پڑھانے والے سمجھتے ہیں اگر میت کی ذمہ قرض ہے تو میت نے جو جائیداد اور پراپرٹی چھوڑی ہے اسی سے قرض کو ادا کیا جائے، اس کے بعد حصوں میں تقسیم کیا جائے۔ یہ حق ہے۔ کیوں اتنا خطرناک امر ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یغفر للشہید کل ذنب الا الدین، ایک شہید کی سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اگر انسان مقروض ہے، قرض کی حالت میں انتقال ہوا ہے، گرچہ وہ شہید ہے، اللہ رب العالمین مغفرت نہیں کرتا ہے۔ اس لیے مسلم احمد کی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فجر کی نماز پڑھائی، فجر کی نماز کی ادائیگی کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا ہاں من بنی فلان احد، یہ بتاؤ کہ فلاں قبیلے کا کوئی انسان آج فجر کی نماز میں آیا کہ نہیں؟ آپ نے 3 مرتبہ اعلان کیا، 3 مرتبہ اعلان کے بعد ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے اور کہا انا منہم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اسی قبیلے سے میرا تعلق ہے، اسی قبیلے سے میں منسلک ہوں، بتائیے کیا معاملہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان صاحبکم محبوس عن الجنت بدینہ حتی یقضی عنہ، اس لیے کہ تمہارا ساتھی تمہارے قبیلے کا جو انسان کل کے روز مرا ہے، اس کا انتقال ہوا ہے، قرض کی وجہ سے اس کی روح معلق ہے، جنت میں جانے سے اسے روک دیا گیا ہے۔ عزیزان گرامی جو 4 شق اور تھی لیکن وقت اپنا برس بیٹھ چکا ہے اور پرچی میں پرچی آگے جا رہی ہے، حالانکہ اس کے تعلق سے پہلے ہی میں نے کہا تھا موضوع تفسیر طلب ہے، تفسیر طلب کے ساتھ ساتھ وقت کا تقاضی بھی ہے، وقت کا تقاضا بھی ہے کہ اس موضوع پر گفتگو ہو، اس کے معنی علیہ کو بیان کیا جائے، لیکن وقت اپنا پیر سمیٹ چکا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ العالمین ہم تمام لوگوں کو والدین کی خدمت و تابعداری کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سے اور آپ سے والدین کی خدمت و تابعداری میں جو کوتاہیاں ہو رہی ہیں ان کوتاہیوں کو اللہ رب العالمین معاف فرما دے اور اس کو حوصلہ میں تبدیل عطا فرما، آمین تقبل یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔